بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس کائنات کے اندر بیک وقت حاصل بھی ہے اور محرومیاں بھی ہیں۔ ہر شخص طاقتور بھی ہے اور کمزور بھی ہے، ہر شخص بہادر بھی ہے اور بزدل بھی ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں وہ امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیک وقت کہیں حسن ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے تو جوانی نہیں ہوتی، جہاں پر جوانی ہوتی ہے تو وہاں پر دولت نہیں ہوتی، جہاں پر دولت ہوتی ہے تو وہاں پر حسن نہیں ہوتا، جہاں پر حسن ہوتا ہے تو وہاں پر پیسہ نہیں ہوتا۔ تو المختصر کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں حاصل ہے اس کے پاس اور کہیں نہ کہیں محرومیاں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ کہیں جو ہے وہ اس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں مگر کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ جہاں پر خوبیاں ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے، اور مکمل ذات صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اللہ کی ذات مکمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں طاقتور بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بہادر بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں بزدل بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں، مگر جیسے ہر شخص امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک شخص کے پاس اگر دولت ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں امیر، مگر اگر اس کے پاس تندرستی نہیں تو آپ اس کو امیر کہیں گے یا غریب کہیں گے۔ تو اگر اس کے پاس ایک شوگر مل ہے تو مگر اس کو پابندی ہے کہ وہ شوگر کھا نہیں سکتا، وہ جو ہے وہ چینی کی فیکٹری تو اپنی ہے مگر وہ چینی کو چیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو شوگر ہوئی ہے۔ تو دیکھیں بیک وقت انسان امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی ہوتا ہے، مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے سے زیادہ کو دیکھتا ہے یا پھر وہ کمپیریزن میں پڑ جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، تو اس کے پاس یہ بھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ساز کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مزاج ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہو مگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس جو 20-50 ہوتی ہیں ان کی طرف نہیں، جو ایک چیز نہیں ہوتی اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مزاج ہے، اور یہ بھی مزاج ہے کچھ لوگوں کا کہ ان کے پاس بہت کم ہو تو وہ تب بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، بلکہ ایسا ہوتا نہیں، اللہ کا دیا ہوا کم بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ اگر بزرگوں سے ملاقات کریں جو بابے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بابا جی کیسے حالات چل رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی بات کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، ہر صورت میں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس حالات میں بھی ہوں۔ دیکھیں نا کہ ایک اللہ کی ذات، جس ذات نے کہ اتنی جو ہے وہ چیزیں اس کائنات میں بنائیں، اتنے جانور بنائے، اتنے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بنائے، اتنا کچھ بنایا، مگر آپ کو انسان بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا امتی بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں مگر آپ کو آنکھیں دی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بازو نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تندرستی نہیں ہے، مگر وہ ساری چیزیں اگر اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے تندرست بنایا ہے، تندرستی دی ہے، مگر اگر نہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جس حال میں بھی ہوں۔ باقی رہی بات ہونے اور نہ ہونے کی، دیکھیں ہر شخص کہیں نہ کہیں محرومیاں بھی ہوتی ہیں اور حاصل بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ بھی ہو۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ بادشاہ ہو مگر اس کے پاس عزت بھی ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس تندرستی بھی ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کو جو ہے وہ موت نہیں آئے گی۔ تو کہیں نہ کہیں محرومیاں اور حاصل یہ دونوں چیزیں کٹھی ہی چلتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک مزاج بنانا چاہیے اور یہ مزاج رکھنا چاہیے
کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ نوازتا ہے، پھر وہ اور زیادہ دیتا ہے۔ باقی اس کائنات کے اندر جیسے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اسی طرح ہر فیلڈ میں جو ہے وہ آپ سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، کبھی حسن میں، کبھی تندرستی میں، کبھی جوانی میں، کبھی دولت میں، کہیں نہ کہیں وہ بہتر آپ سے ہوتے ہیں، مگر ان سے جیلس نہیں ہوتے، ان سے کمپیئر نہیں کرتے۔ جو اللہ پاک نے آپ کو دیا وہ کافی ہے، اس پر راضی رہتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے۔ جب اس پر راضی رہیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اور دے گی۔ اور جیسے نا قرآن کی آیت بے کفا بی آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اتنی نعمتیں ہیں تو انسان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کی طرف جائے کہ جو نہیں ملی۔ اگر انسان شکر کرنے والا ہو، اگر وہ مزاج یہ رکھنے والا ہو کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔